بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. دیکھیں مولا کے کلمات قصار ہیں جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه أو حوبة فقد ظلم. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غررا. مولا کے جو ہے کلمات قصار میں نمبر جو ہے قول کا 114 ہے، جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، یعنی مولا فرما رہے ہیں جب زمانہ اور زمانے میں رہنے والے افراد یعنی اہل زمانہ پر نیکیوں کا غلبہ ہو جائے. صلاح مانے ہوتا ہے اچھی باتیں، نیکیاں، اچھی باتیں. اگر اچھی باتوں کا اور نیکیوں کا غلبہ زمانے پر اور اہل زمانہ پر اگر ہو جائے، ثم اساء رجل الظن برجل، اور کوئی شخص جو ہے کسی شخص سے کوئی برائی دیکھے، ہے نا، اور برائی دیکھے بغیر بدگمانی پیدا کی ہے نا، یعنی ثم اساء رجل الظن برجل لم تظہر منہ حوبۃ فقد ظلم. تو وہی مسئلہ ہے کہ اور کوئی شخص جو ہے کسی شخص سے کوئی برائی دیکھے، ہے نا، بغیر یعنی برائی دیکھے بغیر، یعنی انسان نے برائی نہیں دیکھی تو یعنی سمجھ لے کہ کوئی شخص کسی شخص سے برائی دیکھے بغیر، کوئی بھی برائی دیکھے بغیر بدگمانی پیدا کرے. دیکھیں اساء کہا ہے، برائی پیدا کرے یعنی بدگمانی پیدا کرے. یعنی یوں سمجھ لیا کہ ایک شخص نے کسی شخص کی برائی دیکھے بغیر بدگمانی پیدا کرے تو اس نے اس شخص پر ظلم کیا ہے. یعنی سوء ظن جو ہے ایک طریقے سے ظلم کیا، اس پر بدگمانی پیدا کیا تو اس میں ظلم ہے. آپ اس کے بارے میں جو ہے یعنی جب تک تہ تک نہ پہنچے تب تک بدگمانی نہ کریں کہ اس نے جو ہے میرے لیے یہ کیا ہے، برائی کی ہے، اور وہ برائی کرتا ہے، یہ سب کچھ نہیں. تو اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی زمانہ اور اہل زمانے کے اوپر جو ہے یعنی نیکیوں کا غلبہ ہو جائے اور اچھی باتوں کا غلبہ ہو جائے، صلاح کی باتوں کا غلبہ ہو جائے، تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص جو ہے کسی شخص کے اوپر یعنی بغیر یہ کہ اس کی برائی دیکھے، یعنی برائی دیکھے بغیر جو ہے بدگمانی پیدا کرے تو ایک طریقے سے اس نے ظلم کیا ہے. فقط ظلم. وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، اور ایسا زمانہ آ جائے، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ زمانے اور اہل زمانے کے اوپر جو ہے فساد کا غلبہ ہو جائے، برائی کا غلبہ ہو جائے، ہے نا، برائی کا غلبہ ہو جائے. فَأَحْسَنَ رَجُلٍ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ. یہاں پہ جو ہے مسئلہ غور کرنے کی بات ہے. اور کوئی شخص کسی سے حسن ظن قائم کر لے تو گویا اس نے اپنے ہی کو دھوکہ دیا ہے. یعنی دو باتوں کو جو ہے مولا اشارہ فرما رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا زمانہ آ جائے کہ زمانے میں سب جو ہے اچھائیاں نظر آ جائیں، تو اب جو ہے کوئی شخص جو ہے کسی شخص پر بدگمان ہو جائے بغیر کہ اس کی برائی دیکھے بغیر بدگمان ہو جائے، تو ایک طریقے سے اس پر ظلم کیا. اور ظلم کرنے والا جو ہے اللہ اس سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ خود ظالم نہیں ہے تو اس لیے ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اگر جو ہے دنیا میں زمانے میں جو ہے زمانے والوں پر جو ہے فساد غلبہ ہو جائے، برائیوں غلبہ ہو جائے، تو اگر کسی شخص کو حسن ظن کی بنیاد پر یعنی نیکی دیکھے بغیر، یوں سمجھ لیجیے آپ نیکی نہیں کیا اس نے لیکن ہم حسن ظن رکھ رہے ہیں اس کے اوپر، تو حسن ظن اگر کیا ہے تو اپنے اوپر یعنی دھوکہ دے رہا ہے. خود انسان جو ہے
دھوکے میں پڑ جائے گا، پھر گمراہ، یعنی انسان جو ہے یعنی فساد کے زد میں آ سکتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے اس کی زندگی ناخوشگوار گزر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر زمانے میں ہمیں اسی لحاظ سے جو ہے کام کرنا ہے، جس طریقے سے مولانا نے فرمایا کہ ہمیں حالات کی بنیاد پر جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، نہ یہ کہ جو ہے کسی پر بدگمانی کرنا ہے، اور نہ ہی جو ہے حسن زن اس لحاظ سے پیدا کرنا ہے کہ زمانے میں فساد برپا ہو گیا تب کریں۔ بھائی حسن زن جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن اس کا موقع و محل ہے۔ بدگمانی جو ہے بری چیز ہے، اب بدگمانی جب بری چیز ہے تو ہمیں اسی لحاظ سے زندگی بسر کرنی ہے۔ سورہ حجرات میں جو ہے سورہ حجرات میں جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے تم پرہیز کرو، فإن بعض الظن اسم، پر بے شک بعض جو ہے گمان جو ہے وہ کیا ہے؟ زن ہے۔ بعض زن جو ہے اسم ہے، اسم مانے گناہ ہے، اسم مانے گناہ ہے۔ سورہ حجرات میں اگر آپ غور کریں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں پر، کیونکہ بعض گمان جو ہے، بعض زن جو ہے وہ اسم ہے، گناہ ہے، تو گناہ سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بہرحال جو ہے یعنی اسی لیے کہا گیا ہے کہ حالات کو دیکھنا ہے، مسئلے کو دیکھنا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے کہیں مثال پر جا رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے بدگمانی کے طور پہ نہ دیکھیے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری بنیاد پہ جا رہا ہو۔ یہ تمام باتیں پیش نظر ہیں۔ اب دو آدمی جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو تم سمجھ رہے ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں برائی کر رہا ہے، بدگمانی نہ کرو۔ کیا پتا وہ جو ہے اپنا آپس میں جو ہے کوئی مشورہ کر رہے ہوں، اپنے بارے میں پوچھ رہے ہوں یا اس کے بارے میں بتا رہے ہوں، آپ یہ بدگمانی نہ کریں کہ بھائی ہمارے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوگا، ہماری برائی کر رہا ہوگا۔ جیسا کہ عام طور پہ ہمارے حالات زمانہ میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی دو آدمی جو ہے آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو کانفوسی نہ کرو، آپس میں کانفوسی نہ کرو، اکیلے میں بات کرو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کانفوسی نہ کرو، یہ جو ہے اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں بدگمانوں سے یعنی بدگمان بننے سے یعنی پرہیز کرنے سے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمیں اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے آن و سلام فرما، امام کے ذکر میں تعجیل فرما۔